علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 13 ربیع النور شریف 1431 ہجری میں مدنی چینل پر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مدنی مکالمہ ہوا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس مدنی مکالمے کی VCD بنام اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس مدنی مکالمے میں ملاحظہ فرمائیں گے بوڑھی عورت کا واقعہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی رحم دلی، فتح مکہ، حسن اخلاق کا تاریخی دن، نرمی کے فوائد، اچھی صحبت اختیار کیجیے وغیرہ۔ اس VCD کو اول تا آخر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ 21ویں پارے کی آیت ہے سورہ احزاب، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکونس کے لحاظ سے 33 سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی 21۔ اس کا انشاء اللہ عز و جل ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان عرض کیا جائے گا۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اس کے تحت صدر الافاضل ارشاد فرماتے ہیں ان کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے، ہر موقع پر اس کا ذکر کرے، خوشی میں بھی، رنج میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، یعنی الحمدللہ علی کل حال، اللہ رب العالمین کا وہ شکر ہر حال میں ادا کرنے والا ہو۔ دو بہت پیارے مدنی پھول اس تفسیر سے ہمیں حاصل ہوئے، ایک اتباع سنت اور دوسرا ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر۔ اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو، مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں، آج کے ہمارے مدنی مکالمے کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو انہی کے جو اوصاف ہیں ان کا ایک وصف کریم پیاری ان کی عادت شریفہ، ان کے اچھے اخلاق بھی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ان کے اچھے اخلاق کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل ہمارا مدنی مکالمہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دو اہم باتیں اس تفسیر کے اندر بیان کی گئی، ایک تو سنت کی پیروی، اور دوسری بات ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر کرنا۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر اخلاقیات کے معاملے میں یہ دونوں باتیں مفقود ہو جاتی ہیں، یعنی جب کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوگی تو اس وقت سنت کی پیروی کا دامن چھوٹے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا۔ صحیح کہا آپ نے، اور بالخصوص جو یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے حوالے سے فرمایا گیا، تو ہمارا موضوع بھی چونکہ حسن اخلاق کے حوالے ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اخلاق حسنہ کے اعتبار سے ایسی عالی شان صفات والی ذات تھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر میں اچھے اخلاق کے تو مالک ہیں لیکن باہر اچھے اخلاق نہیں دکھا پاتے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باہر تو حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں لیکن گھر میں شیر ببر بنے ہوتے ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رہنے والے جو امہات المومنین ہیں، یا آپ کی جو بنات کرام جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو دیکھ لیں، یا اور جتنے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے رہنے والے ہیں ان تمام کی جو روایات ہیں ان کو دیکھ لیں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھ لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی جو لونڈیاں ان کو دیکھ لیں، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر کا معاملہ، اور باہر چلے جائیں تو اب وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نہ صرف گھر کے اندر تھے بلکہ باہر بھی ایسے ہی تھے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر والا تو بہت عزت کرتا ہے لیکن گھر میں جو حال ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح دیکھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اگر ہم روایات ہمارے ذہن کے اندر ہو نا تو اس میں بھی قریبی سارے افراد تھے۔ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سب سے پہلے لا رہے، یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، یہ وہ انہی کا واقعہ نا، وہ مطلب بچپن میں بچھڑ گئے تھے اور ایسے بچھڑے تھے کہ ان کے والدین ان سے اتنی شدید محبت کیا کرتے تھے کہ ان کے گھومنے پر ان کے فراق میں اشعار لکھے تھے۔ تو لیکن ایک طویل عرصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ صحبت میں رہے اور ان کے والدین ڈھونڈ کے جو ہے وہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ہے، اب یہ بہت سارے ہدایہ تحائف اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو کچھ ابھی ہمارے پاس ہے یہ لے لیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ فرمائیں گے تو ہم دے دیں گے، ہمیں ہمارا بیٹا عطا فرما دیں۔ اب یہ اس پہ غور کریں نا کہ بچپن کا جو مطلب بچھڑا ہوا ہے اور محبوب بہت ہے، اور محبوب بہت ہے، تو اب مطلب ان سے اگر ان کو محبت ہے تو بیٹے کو بھی ماں اور ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے خاندان، اپنا یعنی کہ وہ شہر، اپنا گاؤں، جس جگہ بندہ کچھ وقت گزارتا ہے تو انسان ان سے انسیت اس کو ہو جاتی ہے۔ تو بچپن جہاں وہ گزارا ہے وہاں والے جب والدین آئے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لینا ہے، ٹھیک ہے تم لے لینا، تحائف اور جو ہدایہ اور جو کچھ آپ لائے ہو یہ سب اپنے پاس رکھو، ہم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو ہے نا وہ جو یہ بولیں گے وہ کر لیں گے، لیکن وہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، وہ شعر بھی ہے نا کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں۔ اور وہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ جب کہا ہاں بھائی اپنے کہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، تو میں چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو اب وہ ہاں کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو اب یہ غلام نوکر سرونٹ، اچھا مطلب یہ بھی نوکر وہ نوکر کہ ہمارا نوکر تو ہے کہ کل کو کہے گا بھائی السلام علیکم اپنا دکان سنبھالو میں تو جاتا ہوں، اب غلام تو ایک ایسا نوکر ہو گیا کہ بس وہ ساری عمر کا نوکر ہو گیا، اس کا مال زر خرید چیز ہے۔ بالکل، جیسے یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اخلاقی پہلو ہے کہ ان کو جو ہے وہ والدین کے مطالبے پر کوئی ان سے یعنی ان کو یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ لیا، ان کو ویسے ہی آزاد کر دیا کہ میں نے اس کو آزاد کیا، یہ جانا چاہے تو چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ ایسا تھا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد متاثر
تو بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو جاتے تھے، اور یعنی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا تھا تو سرکار کے اخلاق حسنہ سے وہ اسلام سے متاثر ہوتے اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت مبارکہ سے پہلے ہی جو اپنے اوصاف کفار مکہ مشرکین مکہ کو دکھائے تو ان میں دو نمایاں اوصاف کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صادق ہیں اور امین ہیں۔ یعنی یا تو یہ بات اتنی زیادہ مشہور تھی آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کی، وہ لوگ جن کا کام ہی سچائی کا نہیں ہے، دیکھا جائے تو بس وہ عجیب و غریب حالت والی قوم، اس قوم کا صادق کہنا اور امین کہنا، یہ مطلب زیادہ یوں کہا جائے کہ ہجرت مدینہ کی جو شب تھی تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں کی امانتیں تھیں وہ کون تھے؟ جو جانی دشمن تھے، رات جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ انور کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ لوگوں کی امانتیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ یعنی دشمن بھی یعنی اس کو اپنے جائے امان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، تو پیسہ بھی رکھوانا ہے تو سرکار کے پاس رکھوانا، یعنی اپنے کہیں تو کیا کہیں غیر کہتے ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ جس کے دشمن بھی گواہی دیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہر قسم کا جو غیر مسلم تھا، جس کا نظریہ کچھ بھی ہو، ہر طبقے کا غیر مسلم جس کا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رہا، جس نے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا میل ملاپ کیا، آخر کار نتیجے پہ اس پہ آیا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے۔ شرط تھی ماننا، مان جاتے تو آج بہت بڑا رتبہ ہوتا، جس نے مانا اس کی فضیلت آج بھی ہے۔ تو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کریمہ کے واقعات اگر ہماری نگاہ سے گزرتے ہیں اور یوں سامنے آتے تو اس سے زیادہ ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کس قدر ہوا کرتے تھے۔ تو اگر یہاں ہمارے پاس مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ایک نقشہ کھنچ جاتا ہے، پھر اپنے معمولات کا ہمارا دوسرا نقشہ کھنچ جاتا ہے، تو بہت زیادہ فرق آج کل محسوس ہوتا ہے۔ اسی کے جو ہے وہ درستی کے لیے یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی تمہیں بہتر ہے، وہ یہ بہت جامع آیت مبارکہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے کہ ہم اس آپ کی شخصیت کے، آپ کے اوصاف کے ہم پیروی اختیار کریں، آپ کے اخلاق اختیار کریں تو ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ تو یہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی یعنی آپ اس آیت مبارکہ کا جامع ہونا آپ اس سے ملاحظہ کیجئے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کہانا خلق قرآن، کہ آپ کے خلق مبارک جو ہے وہ قرآن تھا، قرآن پاک میں جو اچھے اخلاق بیان کیے گئے کما حقہ اس کے عامل تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ، یعنی ایک طرف حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے اخلاق کریمہ ہیں، یعنی ہم بتدریج جس طرح آتے جائیں گے نا نیچے تو وہ ساری کڑی فیضان مصطفیٰ کی طرف ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گزرگاہ میں کانٹے، کچرا، اس طرح کی چیزیں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت ہو، تکلیف پہنچاؤں۔ تو یعنی کافر غیر مسلم جو اس دور کے تھے وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائی جاتی۔ نماز پڑھتے تو اس وقت تکلیف پہنچاتے، اور جب مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے قریب نماز پڑھتے تو بڑے بڑے جو سرداران قریش ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نجاست اس طرح کی چیزیں بھی ڈال دیا کرتے تھے، گھر دروازے مبارکہ کے قریب گندگیاں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی جو جس سے بند پڑتا تھا وہ اپنے زوم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوشش کرتا تھا کہ کوئی تکلیف کی صورت نہ چھوڑی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گزرگاہ میں ایک عورت کا معمول تھا، وہ غیر مسلم تھی، اسلام سے ابھی اس کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب سرکار اس گلی سے گزرے تو کچرا نہ پایا، گندگی نہ پائی، تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے اب دیکھا کہ ایک معمول تھا اور یہ خلاف معمول، اب گندگی کچرا موجود نہیں ہے، تو فرمایا کہ آج کیا ہوا، اس عورت نے کوئی ایسی چیز ڈالی نہیں، تو بتایا گیا بیمار ہے۔ تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیں کہ تکلیف پہنچانے والے کو آج تکلیف پہنچی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں جس کی ہر آن جس کو تکلیف پہنچاتی رہتی ہوں آج وہ میرے سرہانے تشریف لائے ہیں، اور سراپا اخلاق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب جلوہ اس نے اپنے قریب دیکھا تو پھر اس کے دل میں جو سیاہی تھی اس نے چھٹنا شروع کیا، اور وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئی، اسلام قبول کیا اور صحابیہ کے مرتبے فائز ہو گئی۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو میں ایک بات عرض کروں گا کہ اگر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جھگڑے کا دین ہے، اس نے ہمیں صرف جھگڑے ہی کا درس دیا ہے، مار کٹائی قتل و غارت ہی کی ہماری تربیت کی گئی ہے، تو یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں ذرا میں خود سوچوں اگر اس مقام پر میرا سگا بھائی ہوتا، سگا بھائی چھوڑ دیجئے میرے والدین ہوتے اور مجھے اس انداز سے اذیت دینے کے بعد وہ بیمار ہو جاتے تو کیا میں اس انداز سے ان کی تیمارداری کے لیے جاتا؟ آج دیکھا جائے کہ گھر کے اندر کیا ماحول ہوتا ہے، دو بھائیوں میں کس طرح ذہنی ہم آہنگی کم ہوتی ہے، یعنی ایک کاروبار ہوتا ہے وہ اجتماعی طور پر جا رہا ہوتا ہے، کمبائن طور پر یہ ہماری فیملیز کا جہاں رہائش ہوتی ہے تو کاروبار بھی کمبائن ہوتے ہیں۔ اب ان کمبائن کاروباروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے نا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر مشترکہ ہوگا تو اس میں بھی لڑائیوں کے ماحول بن جائیں گے۔ ہم اپنے سگے بھائی سے اس کے حق پہ کمپرومائز نہیں کرتے، سمجھوتا نہیں کر رہے، تو ایسے معاملے میں اخلاق کا مطلب ہمارا تصور ہو جائے اس جگہ ہمارے والدین ہوتے تو شاید ہم تیمارداری کے لیے نہیں جاتے۔ ایک غیر کے پاس اس انداز سے جانا، یہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اعلیٰ اوصاف کو بیان کر رہا ہے، وہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ دین لڑائی جھگڑے سے نہیں پھیلا، دین لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین قتل و غارت کا نام نہیں ہے، دین نے اخلاق کا درس دیا۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے تو خیر یہ ذہن بھی بنتے بنتے بنے گا جب انشاءاللہ اچھی صحبتیں حاصل ہوں گی، مدنی قافلوں میں سفر کا معمول ہوگا تو ایسی باتیں عام طور پہ سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی مرتبہ سنتے ہیں تھوڑا سا ذہن بنتا ہے لیکن تھوڑی سی بات آتی ہے نہیں یار صحیح نہیں ہے، وہ مستقل صحبت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا رہتا ہے۔ اصل مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ایک روایت پڑھی تھی تو پڑھ کے نا وہ بہت مزہ آ گیا تھا، مزے کو مزہ آ گیا تھا کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ اور اس کے ساتھ میرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے جو کلام کیا اس کا معال عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو وہ جو کچھ فرمایا اور جو کچھ مطلب انہوں نے عرض گزارش کی وہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اور آپ کی صحبت ملنے سے پہلے ہم وہ ہوا کرتے تھے کہ جو اپنے بچے کو زندہ درگور کرنے میں باک محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی مطلب دل میں کوئی مطلب نرمی، کوئی ہمدردی، کوئی پہلو اس طرح کا آتا ہو تو وہ تو دور کی بات ہے، اس پہ ہم فخر کرتے تھے، ہم وہ تھے۔ اب وہ ہیں کہ اب کسی مسلمان کو سخت آواز سے بولنا جو ہے نا یہ ہمیں بھاری پڑتا ہے، بلکہ دلداری نہ ہو جائے۔ بعض صحابہ کا معمول تو یہ بیان کیا گیا وہ روایتوں میں، جس طرح امیر علیہ سنت نے ابلغ گھوڑ سوار کے اندر روایت نکل کی کہ بکری کو ذبح کرنے میں رحم آتا ہے، تو وہ یہ غالباً اس جگہ بھی شاید یہ ذکر ہے۔ تو اب وہ یعنی اس پہ جو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے بات کی نا، فرمایا آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے صحابہ کے دل کو، ایک وہی انسان وہی ہے، اس کا پورا جسم، اس کا ڈھانچہ، اس کے ذہن، اس کا دل دماغ سب وہی ہے، لیکن آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان کو بدل کر رکھ دیا؟ کہاں وہ تھی صحبت مصطفیٰ، کہ صحبت مصطفیٰ سے پہلے دل سخت ہے، صحبت مصطفیٰ ملی اب دل سخت سے ایسا نرم ہوا کہ مطلب وہ بکری، مطلب میں نے عرض کیا نا کہ وہ کسی کو سخت کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ یار دلداری ہو جائے گی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایسے رحم دل ہوا کرتے تھے، قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ رحم دلی انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی ہے۔
قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس میں ہمارے مبلغین کے لیے بھی اس میں درس ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کا ایک پہلو یہ اجاگر فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے اور کج روی کرنے والے ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، لن فضوا من حولک، تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی نظر نہ آتا، سب چھٹ جاتے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت تو یہ ہے کہ صحابہ اگر اپنے گھر جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے دوبارہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اکثر و بیشتر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے لنتا لہم کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. یہ نرمی جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف خاص ہے کہ اور اس کی جو ہے وہ ہمیں بھی شدید ترغیب ارشاد فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جو کسی غزوے سے واپسی پر غالباً وہ اپنی اونٹنی کو جو ہے وہ شدت سے وہ ہانک رہی تھیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی اختیار کرو کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے وہ کوئی غالباً یہودی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے کاشان اقدس پہ حاضر ہوا اور آ کے جو ہے اس نے جو سلام کے الفاظ کو جو ہے تھوڑا سا تبدیل کر کے جو ہے السلام علیکم کر کے اس نے بولا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خلق کریم سے جب اس کو جواب دے دیا کہ وعلیکم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس یہودی کی یہ گستاخانہ روش دیکھی تو آپ نے جو اس پہ شدت فرمایا کہ وعلیکم السلام، اس طرح کر کے وہ مزید کچھ جو ہے وہ کلمات سخت ارشاد فرمائے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو ہے وہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو دیکھتے نہیں کہ یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تو اس کو وہی کافی تھا، تو اس پہ مزید شدت کا جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے خلق کریم کی پیروی کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. یہ کرنا چاہوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرمی فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، نرمی کو پسند فرماتا ہے. اور مزید حدیث کا یہ جملہ بھی ہے وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ نتائج عطا فرماتا ہے جو سختی کرنے پہ نہیں دیتا. نہیں یعنی یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے. اور دیکھا جائے تو اس وقت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بزرگان دین کے معمولات نرمی کے رہے وہ بھی رہے، کیونکہ یہ نرمی انہیں جو حاصل ہوئی وہ وہیں سے حاصل ہوئی. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آئے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ خط میں سخت کلمات تھے تو کہا کہ پہلے بھائی یہ جو جنہوں نے اتنے سارے القاب لکھے ہوئے ان کو انعامات تو دو، تحائف دو، پھر سخت کرنے والے کے خلاف کوئی کارروائی کرو. اور اگر میں مطلب اپنے حسن زن کے تحت کروں کہ دعوت اسلامی کا یہ جو باغ پھلا پھولا ہے اس میں بھی امیر سنت کی نرمی بہت زیادہ ہے. آپ نے مطلب ابھی بہت سے پھول پچھلے دنوں نعت خانوں کو عطا فرمائے، تو پھر اس میں آپ نے جو انداز اختیار فرمایا وہ دیکھنے والا تھا. یعنی آپ کسی کی غلطی کی اگر نشاندہی کرتے ہیں تو انتہائی مثبت اور اچھا انداز ہوتا ہے. تو یہ آپ کا انداز کریمہ ہے کہ جس کی وجہ سے دعوت اسلامی ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور واقعی یہ ہمارے لیے بہت کچھ اس کے اندر سامان ہے. نرمی 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 امیر علیہ سنت نے یعنی بالخصوص نرمی کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمایا، اگر اس پہ غور کیا جائے نا کہ اسلامی بھائی دور کیوں ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے اندر جھگڑا کیوں ہوتا ہے. جب گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نا پھر وہ فساد پکڑتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے، پھر دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، پھر وہ غیبت، پھر جب وہ ادھر کی ادھر گئی سسرال تو پھر وہاں پھر انہوں نے مزید کان بھرے، پھر وہاں سے کچھ بھر کے یہاں لائی کہ یہ بھی تو وہ بھی تو. وہ اصل کیا ہے؟ نرمی کا نہ ہونا. وہ ہوتا ہے نا کہ دو سخت چیزوں کو ٹکراؤ تو آواز آئے گی، ایک نرم ہوگی نا تو وہ مل جائے گی.
اب وہ دونوں طرف سے جب سختی ہوتی ہے تو پھر جو ہوتا ہے وہ سب سمجھتے ہیں. یہ جو حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی ویوتی علی الرفق مالا یوتی علی العنف، اس میں امیر اہل سنت کے کئی واقعات اس طرح ملیں گے کہ جس پہ اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا کہ نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرماتا ہے اور سختی پہ عطا نہیں فرماتا. تو امیر اہل سنت کئی مرتبہ مختلف مواقع پر یہ واقعہ اسلامی بھائیوں کی ترغیب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پڑوس میں رہنے والا کوئی فرد امیر اہل سنت سے کسی بارے میں ناراض تھا. تو امیر اہل سنت کا جب آنا جانا ہوتا تو سلام تو آپ کا معمول ہے کہ آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، تو وہ بھی قریب ہی چند افراد کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حسب معمول سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا. تو کسی کا سلام اور وہ اس کا انداز پیارا میٹھا ہو اور اس کے جواب میں جب ری ایکشن اس طرح آتا ہے تو ہمیں تو غصہ آ جائے گا، آئندہ سلام نہیں کروں گا، اس نے میرے انسلٹ کی ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو سینے سے لگایا، تھوڑا بھینچا. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ تھوڑا جو کچھ دل میں وہ دبا نہ رہے نکل جائے. تو پھر وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جو اس کو چند معاملات تھے وہ شکایتیں کرنے لگا. بہرحال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو تسلی دی، حوصلہ وغیرہ بڑھایا. جب وہاں سے رخصت ہوئے تو پھر وہ آدمی جو امیر اہل سنت کے سلام کا جواب نہیں دے رہا تھا تو اپنے باقی افراد سے کہنے لگا یار یہ آدمی عجیب ہے، اس کے گلے ملنے سے پہلے جو میری کیفیت تھی گلے ملنے کے بعد وہ کیفیت ہی چینج ہو گئی. سبحان اللہ. یہ اولیاء کرام رحمہ اللہ ظاہر بات ہے کہ جس نبی کی امت میں ہوتے ہیں تو اس کے اولیاء اس نبی کے جو ہے وہ اخلاق کے مظہر ہوتے ہیں. تو یہ امیر اہل سنت کا واقعہ جو ہے، یہ امیر اہل سنت کا یہ نرمی کا اخلاق یہ بھی سنت کے مطابق ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ کے جو اخلاق کریمہ کے جو ہے وہ اچھے اثرات کو یعنی بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کل کا جو ہے وہ بدل جانا پایا جاتا ہے. بعض صحابیوں نے اس طرح بیان بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری دل کی کیفیت یہ تھی کہ مجھے روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی زیادہ مبغوض نہیں تھا، سب سے زیادہ نفرت میں آپ سے کرتا تھا، اور اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں روئے زمین پر جو ہے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. یہ جو واقعہ ہے نا بالخصوص فتح مکہ والا، یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ اگر مطلب پوری وہ تاریخ اٹھا لیں نا دیگر اقوام عالم کی بھی، اس وقت بھی دیکھ لیں کہ ایک قوم تو وہ کہ جس نے مطلب کچھ بھی نہیں کیا اس پہ حملہ کر کے جب اس پہ فتح ہوتے ہیں تو جو سلوک اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ جس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور مطلب اتنا ظلم و ستم کیے کہ اپنے ملک اپنا جو شہر ہے اپنا علاقہ وہ چھوڑ کے جانا پڑا. اور ظلم کرنے کی وجہ لا الہ الا اللہ، یعنی ظلم کرنے کی وجہ بھی یہ تھی جی. اس پر اب یعنی اس پہ اگر غور کر لیں نا، اسلامی تعلیمات اور اسلام پر اگر کوئی کہتا ہے کہ نرمی 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 کہ اسلام میں یہ وہ، تو صرف اس واقعے کو دیکھ لے فتح مکہ والا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سامنے ظالم وہ کہ جنہوں نے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگی تھی تو بدبختوں نے وہ راستے میں آ کر جو ہے وہ مطلب اتنی سختی کی تھی کہ آپ کا حمل ضائع ہو گیا تھا. اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے یا آپ کے جو چہیدے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اب وہ ایک مطلب وہ تو طویل موضوع چلا جائے گا کہ کن کن پر کس طرح ظلم کیے. لیکن آج جب وہ سامنے ہیں اور سب موجود ہیں، ابو سفیان، ہندا اور دیگر جو مطلب وہ کفار تھے موجود ہیں، سب کو بولا لا تثریب علیکم اليوم. کفار سے اس وقت یہ بھی فرمایا آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. اللہ. اچھا، ان کفاروں کو جب یہ کہا گیا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو انہوں نے ان کو چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ معلوم تھی کہ ان کا بچپن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی جوانی ہمارے سامنے، ہم نے ان پہ ہر طرح کے ظلم ڈھائے ہیں، لیکن انہوں نے جوابی کارروائی اس انداز میں نہیں کی کہ بدخلقی کی. تو اب آج بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو ان کی طرف سے جواب کیا آیا؟ جو ایک کریم بھائی دوسرے پہ کرتا ہے. یعنی ان کو اب بھی یہ امید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے اخلاق حسنہ کے جامع ہیں کہ وہ ہمارے کیے پر معافی فرما دیں گے
اور بھائی والا سلوک کریں گے. اور جانتے تھے وہ جانتے تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرمی کرنا ان کی آخرت میں کیسا ان کو یعنی اچھا نتیجہ ملا کہ ان میں سے بے شمار وہ افراد تھے کہ جنہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے سے بچا لیا. نہیں، یہ موضوع جو چھڑا ہے نا، اس پہ تو واقعی جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے نا، اقوام عالم، پوری اقوام عالم کو تاریخ کو لے کر کھڑا کر دیا جائے یہاں پر. نہیں، ایسی چیز کہ اسلام کا ایسا روشن باب ہے یہ کہ اس کی مثال، اس کی نظیر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا نا. فتح کرنے کے بعد، ظالموں کے ظلم کے بعد بندہ فتح کرے اور اپنی ذات کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. وہ تو جانتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ یہ ہم میں سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ عربی ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ ہاشمی ہیں، ہمارے ہاں کے معزز قبیلے کے، ہمارے ہاں کے معزز خاندان کے، اور ہم وہ خود دوسروں کو اجمی کہنے والے، گنگا کہنے والے، یعنی خود اہل عرب ہونے کی وجہ سے معزز. پھر جس وجہ سے کاروائی ہوئی وہ دین تھا جس کی وجہ سے اس پہ ظلم کیا گیا، اور پھر جب فتح ہوئی تو یہ انداز، اور اس انداز پر بھی کفار کو، جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ کفار کو یہ یقین تھا کہ آج بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اچھا ہوگا. یعنی ایک خون جس کو کہتے ہیں نا، کسی کو ہلکا سا خون بھی نکلا ہو، ثابت کرے کوئی کسی طرح، یعنی ایک شہر فتح ہوا اور ایک قطرہ خون کا بھی نہ بہا ہو. اس کے اندر یہ ضرور ہوا تھا کہ جیسے مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرما دیا تھا کہ امن و امان ہو، تو اس وقت تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے ہاں غالباً. تو جب یہ گئے تو سامنے سے اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیتے، مشہور صحابی اور انتہائی جید صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اور ان کے جو کچھ افراد تھے تو انہوں نے حملہ کیا تھا، تو اس میں آپس میں کچھ ٹکراؤ ہوا تھا، تو وہ جوابی کاروائی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ اقدام کرنا اور خون بہانا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا. بدلہ لینے کے جو ہے اس میں انداز نہیں پایا جاتا. اس طور پہ جو خون بہا اور جو کچھ ہوا تو پھر وہ بھی فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقوف کروا دیا. اور اس کے بعد بھی کیا وہ مطلب یہ اکرمہ جو تھے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب چونکہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوششیں کی تھیں. وہ بھی ایک صحبت نہیں تھی وہ. تو اب بہرحال جب انہوں نے مطلب وہ مکہ مکرمہ کے اندر جب انہوں نے یہ سارا سلسلہ جنگ ہوئی تو یہ بھاگ کر یہ سمندر کی طرف چلے گئے اور جا رہے تھے تو ان کی زوجہ ان کے پیچھے پہنچ گئی. تو کہا کہ مطلب وہ اسلام قبول کر چکی تھیں، تو کہا کہ آپ واپس آ جاؤ. بولا میں واپس آ جاؤں؟ بولا ہاں واپس آ جاؤ. بولا مرنے کے اور بھی مطلب مفہوم بتا رہا ہوں کہ مرنے کے اور بھی بہت طریقے ہیں، وہاں جا کے مرنا ضروری ہے کیا ہے؟ تو بولا نہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تم یہ کہ اسلام قبول کر لو. بولا میں اسلام قبول کر لوں تو کیا وہ میں نے جو ان کے پر اتنے مطلب ان کو نقصانات پہنچائے، اتنے ظلم و ستم کیے ہیں، فلاں کو شہید کیا ہے، فلاں کو یہ کیا وہ کیا، وہ سب کا سب مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں گے؟ حیرت، مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ مطلب انسانی تصور نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ اتنا ظلم و ستم کرے اور وہ معاف کر دے. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے. وہی اقوام عالم، تاریخ ایسی تاریخ عالم اور یہ باب رکھا. پھر یہ آئے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ لے کر آئیں اور انہوں نے آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اور جب ایمان قبول کر لیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ معاف فرما دیا. یعنی بڑے ہو کر میں مطلب اگر میرا قصور نہیں ہے، قصور سامنے والے کا ہے اور میں معافی کے اسباب مہیا کروں، یہ مطلب بہت بڑا کام ہے. اب یہ اس میں درس ملتا ہے. مطلب یہ جو تھا نا وہ مطلب صحابہ کرام مردوان مطلب واقعی رشک آتا ہے یار. کیا وہ سرکار کی صحبتیں اور سرکار کے ساتھ اور وہ واقعات اور یہ بس مطلب طائف کا میدان بھی شاید ہمارے اس عنوان کے ابواب کی کڑی کہ جہاں یہ معاملہ تھا وہاں بظاہر ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں آئے کہ وہ ایسا موقع نہیں تھا. وہاں بظاہر صورت تو یہ تھی کہ کوئی حملہ کر رہا تھا اور حملہ ہو رہا تھا، مگر جب جبریل امین علیہ السلام کا آنا ہوا اس وقت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے وہ بھی یقیناً حسن اخلاقی کا عمدہ پہلو تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی درخت کے سائے میں آرام فرما ہوتے ہیں
تو ایک کافر آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نیزہ یا تلوار تان لیتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے تجھے حضور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ. اللہ بس یہ لفظ اللہ کا کہنا تھا اس کے ہاتھ سے، اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ یا تلوار وہ چھوٹ گئی. سے نکلا تھا تو پھر ہیبت طاری ہونے سے تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نیزہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور اس سے فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو یعنی لینا چاہیں تو وہ مارنے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اور ایسے میں دفاعاً اس کو قتل کرنا کوئی مطلب حرج نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کا بہتر معاملہ فرمایا، اس کو معاف کیا. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ معافی، نرمی، یہ وہ رنگ لائی جو سختی میں حاصل نہ ہوتا. اچھا، ہماری گفتگو بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج 13 ربیع النور شریف ہے، تو آج کے اس رات کے مکالمے کے حوالے سے ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک تعداد کا ذہن یہ ہو کہ آج میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر ہمارا مکالمہ ہونا چاہیے تھا، یا اس حوالے سے معجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہمارا مکالمہ ہونا چاہیے تھا. اصل معاملہ یہ تھا کہ اتنی بڑی جب نعمت حاصل ہوئی تو ان کی تعلیمات پر عمل کا بھی تو ہمارا کچھ ذہن ہونا چاہیے. بے شک حضور کی مدح سرائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا ایک انتہائی اعلیٰ کام ہے، مگر اس کام کے ساتھ ساتھ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر لاگو کرنا، نافذ کرنا، یہ بھی انتہائی اہم ہے. یعنی جن کا میلاد بنا رہے انہی کی سنتوں پر بھی عمل کی جائے. ابھی ہم نے تفسیر میں سنا کتنا پیارا مدنی پور عطا فرمایا کہ اسوہ حسنہ کے تحت مفتی صاحب فرما رہے کہ بہتر یہ ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے. تو اب یہ میلاد منانے والے ہمارے عاشقان میلاد، آج مدنی چینل ان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے یہ جتنے بھی عاشقان میلاد ہیں یہ عاشقان سنت بھی بن جائیں، عاشقان نماز بھی بن جائیں، عاشقان روزہ بھی بن جائیں، اور عاشقان حسن اخلاق بھی بن جائیں. تو حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ ذہ نصیب کہ ہمارا لباس بھی سنتوں بھرا ہو جائے، چہرہ بھی سنتوں بھرا ہو جائے، سر بھی سر سبز ہو جائے. تو یہ ساری باتیں اس صورت میں آئیں گی کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں گے، اور آپ کی تعلیمات میں سے ایک بہترین تعلیم حسن اخلاق ہے، اور جس کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. آج کا جو دن ہم نے جو فرحت، جو خوشی، جو ہمیں سرور حاصل ہوا، اور یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ میں خود مطلب میرا حسن ظن ہے کہ بچے یاد کرتے ہوں گے کب آئے گا ربیع النور شریف تو جھنڈے ہوں گے، کب آئے گا ربیع النور شریف تو چراغا ہوگا. تو بس کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں یہ تصور ہو وہاں یہ بھی تصور ہو جائے کہ کب آئے گا ربیع النور شریف کے ہمارے روزوں میں اضافہ ہو جائے گا، کب آئے گا ربیع النور شریف ہمارے درود شریف میں اضافہ ہو جائے گا. فرائض واجبات سنت موقدہ کا معاملہ تو پورے سال ہی نہ صرف کرنا ہے بلکہ لازم ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو اس کی سوچ بنانے کے لیے میں پھر مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا، آپ مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں. آپ دیکھیں کہ امیر اہل سنت کے پاس آنے والے نعت خان، دارالفتہ کے اسلامی بھائی، سب کو امیر اہل سنت مدنی قافلہ آپ قافلے میں سفر کیجئے. انفرادی کوشش ایک ایک پہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ نعت خان اسلامی بھائی بیچارے جو طبیعت ان کی اب خراب ہوئی، ان پر بھی انفرادی کوشش کر کر بھی کہہ رہے بھائی جتنی آپ کی صحت ہے نا اتنے دور قریبی جگہ پر جو ہے آپ جا کر قافلے میں سفر کر لیں اور آپ آ جائیے گا بڑی رات کو. دل جو ہی بھی فرمائے گا، میں نے کسی نعت خان کو نہیں بولا کہ بڑی رات کو آئے، آپ پہلے ہوگے جس کو میں آفر کر رہا ہوں، سب مدنی قافلوں میں. تو مدنی قافلوں میں جب سفر ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا. خیر ہمارا موضوع ابھی بھی جاری ہے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، لیکن میں نے بیچ میں مطلب آپ سمجھیے کہ وہ یہ بیچ میں ایک بات بھی چلی تھی، اس ٹائم میرے وہ دل میں آئی تھی بات کہ ہم بھی ایک دل میں، مسلمان کے دل میں یہ ہوتا تو ہے کہ میں بھی نیک بنوں، نیک ہو جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کروں اور میرا بھی دل بدل جائے. تو دل بدلنے کے لیے صحبت، اچھی صحبت یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. جو جیسی صحبت میں رہتا ہے وہ بولتا بھی وہیں کی زبان ہے جس کی صحبت میں رہتا ہے،
اور اس پر اثر بھی اسی کا ہوتا ہے. سگریٹ پینے والوں کا دوست بھی سگریٹ پینے والا ہی ہوگا, اور گالیاں دینے والوں کا دوست گالیاں دے گا, اور سنتوں کی دعوت دینے والے کا دوست سنتوں کی دعوت دے گا. قرآن پاک پڑھنے والے کا جو دوست ہوگا وہ قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا. تو اچھی صحبت جو ہے نا یہ ضروری ہے, اور اس کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے میری عرض ہے کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی, 40 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی, کتنے سال ہو گئے, آپ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. اس کے بالخصوص جو اسلامی بھائی جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا وہ نیک بن جائیں, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ایک تربیتی کورس ہوتا ہے, اس کے نام پر غور کر لیں, تربیتی کورس ہے. آپ مسلمان ہو, آپ کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. آپ مسلمان ہو, آپ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے, ان پر عمل کا ذہن ہونا چاہیے, اور اسی طرح آپ نے اسلام قبول کیا ہے, حقیقی معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہو, تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے میری عرض ہے آپ دعوت اسلامی کے اس تربیتی کورس میں تشریف لیں. آپ غور کریں, آپ نے 63 دن کے اندر مسجد میں رہنا ہے, آپ کو 63 دن کے اندر باجماعت نماز ادا کرنی ہے, آپ نے 63 دن عاشقان رسول کی صحبت میں رہنا ہے, آپ نے 63 دن سنتیں سیکھنی ہیں, آپ نے 63 دن نماز کا طریقہ سیکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک سیکھنا ہے. اتنا مطلب ان کو سیکھنے کو مل جائے گا, اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ان کو اتنی معلومات انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی کورس میں ان کو مل جائیں گی. انشاءاللہ یہ خود کہیں گے کہ ساری زندگی ایک طرف مجھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تربیتی کورس کے اندر وہ سب کچھ جو ملا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. میں آپ کی بات پہ تھوڑا سا حاشیہ بھی لگا دیتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے صحبت, اور وہ مطلب ہم نے کتابوں میں پڑھا نا, یہ کھانا سنت, تو اس طرح بیٹھ کر کھانا سنت, تو اس طرح سونا سنت, یہ کتاب کی حد تک رہا. عملی میدان میں آنے کے لیے ہمیں صحبت چاہیے. بلکہ فیضان سنت میں ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار لکھی ہے فیضان اعتکاف کے حوالے سے, کہ یہ اسلامی بھائی تھے, یہ اعتکاف کے اندر ان کے صاحبزادے بیٹھے, یہ مل آنر تھے, تو اب یہ اپنے صاحبزادے سے ملنے کے لیے مسجد میں گئے. اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کہا کہ آج کا دن آپ یہاں گزار لیں. اب یہ آج کا دن گزارنے کا ان کا ذہن بنا, تو یہ زمین پر بیٹھے, ان کی عادت زمین پر بیٹھنے کی نہیں, کمر ان کی سخت تکلیف, اور عام طور پر جو کمر وغیرہ کے تکالیف ہوتے ہیں یہ بڑے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے, چلنے پھرنے کے معاملات جن کے کم ہوتے ہیں اور بیٹھ کر کام کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو خیر وہ زمین پر بیٹھے رہے. اب ان کو کہا گیا کہ آپ رک جائیں. انہیں عاشقان رسول کا ماحول بہت اچھا لگا, طبیعت خراب, اب ششو پن میں کیا کروں, تو وہ بس ماحول نے کچھ رنگ تو چڑھایا تھا تو غلبہ ہوا. یہ رات کو آرام کیا انہوں نے. صبح جب اگلا دن ہوا اور حلقے کے اندر یہ بیٹھے ہوئے, تو کہنے لگے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مجھے سنت کے مطابق سونے کی سعادت ملی, اور سنت کے مطابق سونے کی وجہ سے میرا ایک عرصے دراز کا جو درد کمر تھا وہ دور ہوا. تو وہ یہ چیزیں کتابوں میں پڑھتے ہیں, جب پریکٹیکل میں آئیں گے نا, وہ مطلب لیب میں آ جائیں, آپ تھیوری سے باہر آ جائیں, اپنی کلاس سے باہر آئیں, لیب میں آ جائیے اور پریکٹیکل کریں. خیر ہمارا موضوع اس وقت جاری ہی ہے, لیکن وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف آ چکا ہے, اور بس یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ مدنی مکالمے کا ہے, اس میں آخری بات آپ سے یہی عرض کی, جس طرح ہمیں مبلغ دعوت اسلامی نے تربیتی کورس کی دعوت دی. ہم تو قافلہ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی پہلے آپ 63 دن تربیتی کورس پہ آ جائے اور اسی کے تحت آپ قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے فرائض واجب علوم میں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور وہ معلومات جو سیکھنا ہی ضروری ہے اور جس کے لیے ہمارے پاس عام طور پہ وقت نہیں ہوتا, ایک تعداد انشاءاللہ عز و جل اس سے اپنے لیے بہت سے فوائد حاصل کرے گی. تو جلد از جلد آپ بھی اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مربوط ہو جائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام صرف باب المدینہ یا صرف پاکستان میں ہی نہیں, ہند میں ہی نہیں, دنیا کے کم و بیش کئی ہی ممالک میں, 20 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا. تربیت گاہیں بھی کئی جگہوں پر ہیں, اور سنتوں بھرے قافلوں کا معمول بھی ہے, اور یہ قافلہ کورس بھی, مدنی تربیتی کورس بھی کئی جگہ پر ہوتا ہے. تو آپ بھی اس میں شامل ہوں. شامل ہونے کا طریقہ اگر یہ ہو جائے نا, ہاتھوں ہاتھ شامل ہو جائیں, تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا, ورنہ پھر شاید رہ جائیں گے. القلب ینقلب. ہاں بالکل.
دل بدلتا رہتا ہے، قلب ہے ہی کیوں کہ وہ بدلتا رہتا ہے. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استنجا خانے میں گئے، فوراً باہر آئے، بھائی میری یہ میرا خیال کوٹی وغیرہ جو ان کی تھی، جبہ جو تھا، وہ جبہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ فلاں کو دے دو، صدقہ کر دو. پھر وہ فارغ ہوئے تو خادم نے پوچھا بھائی اتنی ایمرجنسی کیا تھی بھائی؟ تو کہا کہ وہی القلب شاید امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں قرآن پاک میں ویسے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی طرف مسارعت کرو، جلدی کرو. تو نیکی کے کاموں میں بالکل ٹال مٹولی سے کام نہ لیا، آج نہیں کل کر لوں گا، کل کر لوں گا. اسی اندر سے جیسے عام طور پہ داڑھی رکھنے والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جائے گی پھر رکھوں گا، یا پہلے حج کر کے آ جاؤں پھر رکھوں گا، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں گھومتا پھرتا ہوں گا پھر داڑھی لے کر آؤں گا. تو یہ مدینہ منورہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضر نصیب فرمائے. تو اس امید پہ نہ رہیں، پہلے سے سرکار کی بارگاہ میں داڑھی کی یہ سنت لے کر جائیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب مہیا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.